بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا پروگرام۔ یہ ہفتہ ہمارا 14 نومبر سے لے کے 19 نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اور یہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کا میں نے منتھلی پروگرام بھی کیا ہوا اور ایک اسپیشل پروگرام بھی کیا ہوا ہے، بٹ ڈے بائی ڈے ریڈنگ آپ کو اسی میں ملے گی۔ تو ہمارا پروگرام کا سیکوینس وہی ہوگا، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3۔ یہ پارٹ 1 ہوگا ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر۔ آپ سب کا شکریہ، پچھلے مہینے میرے 7,000 سبسکرائبر اکتوبر کے مہینے میں بنے، اور یہ آپ ہی کے تعاون سے ہوا، اور آپ سے پھر یہی درخواست جاری رہے گی۔ ہر پروگرام میں انڈیویجولی علیحدہ بھی درخواست کروں گا۔ تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ایریز سے۔ جی ایریز، کیا حال ہے آپ کا؟ آئی ہوپ کہ ایوری تھنگ ان یور کنٹرول۔ یہ کیونکہ اس وقت آپ کے سن کے اوپر ایریز میں راہو ہے، لیکن اس کا میڈیٹر 8ویں گھر میں بہت اسٹرانگ بیٹھا ہے، لہٰذا کھل کے کھیلیں، کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں۔ جب نیگیٹیوٹی راہو کی آئے گی تو میں آپ کو پہلے بتا دوں گا، تو آپ نے ہاؤ ٹو سیو یور سیلف ہونا تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھا ہوا، لیکن صدقات تھوڑا سا نہیں، کافی آپ کے راستے میں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ رزق بانٹنا یہ جو ہے نا سب سے افضل چیز ہے۔ اینی ہو، سٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس سے شروع ہو رہا ہے، اور 9th ہاؤس آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا گھر ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا کیونکہ مون اور مرکری ساتھ ہے، اور مرکری یہاں پہ سیجیٹیریس میں ہے۔ اچھا، جب مرکری سیجیٹیریس میں آتا ہے اور مون اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ علم کا بھی گھر ہے، فارن ایجوکیشن کا اور مذہب کا گھر ہے، تو آپ کے اندر ایک ایکٹیونیس ہوگی، ایکٹیو مائنڈ ہوگا، انرجی ہوگی، اور انٹلیکچوئل آپ کا سر چڑھ کے بولے گا، اور صحت بھی بہت اچھی ہوگی، میموری بڑی اچھی کام کرے گی آپ کی، کامن سینس بہت اچھی ہوگی، اور ایکسپریسو ہوں گے، بولیں گے بہت اچھا، میرٹ پہ باتیں کریں گے، کسی قسم کی ہائپر سینسٹیوٹی یا ریکٹرکوس نروس ڈسبلٹی یا انسیکیورٹی نہ ہوگی۔ تو یہ تو آپ کا، اور اب یہ دیکھیں کہ 9th کا لارڈ آپ کا دوسرے گھر میں بیٹھا۔ جب 9th کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو اگر آپ باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں تو لازمی بات ہے وہاں سے کچھ پیسے کما کے آپ اپنے پیرنٹس کو، اپنی فیملی کو ضرور بھیجیں گے، اور آپ کی خواہش بھی ہوگی کہ یہ پیسے میری فیملی ضائع نہ کرے، بینک میں رکھے، جب میں واپس آؤں تو یہ میں خرچ کر سکوں۔ اور یہ آپ کو کافی بہتر نظر آئے گا۔ تو اس پیسے اس طریقے سے بھیجیے گا کہ ان نیسیسری یوٹیلائزیشن جو ہے نا اس کے ایکسپینڈیچر نہ ہو، کیونکہ میں نے ایک موسٹلی دیکھا ہے کہ جو بندے باہر رہ کے کماتے ہیں تو یہاں کے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ پتے درختوں پہ لگے ہوئے ہیں، پیسے درختوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو بیچ رہے ہیں۔ آپ کے تو خون پسینہ کی کمائی ہوتی ہے، اور یہاں کے لوگ اس کو عیاشی میں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی سیونگ بھیجیں تاکہ وہ سیو رہے، اور یہ دا بیسٹ ٹائم فار یو۔ 9th ہاؤس آپ کو پتہ ہے 2 قسم کی ٹریولنگ بھی کراتا ہے، ایک مذہبی ٹریولنگ اور ایک آپ کی فارن ایجوکیشن کی۔ اور یہاں پہ نا کیونکہ بھاگ دوڑ کے کام کریں گے، بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے، تو اگر ان کیس اگر آپ باہر کے ملک میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں کے اگر آپ کی پریزنٹیشن آ جاتی ہے، آپ کی تھیسس کا ڈیفینس آ جاتا ہے، یا کوئی آپ کی کوئی اسپیچ آ جاتی ہے، تو یو ول بی ان ایکسیلنٹ پوزیشن۔ اگر آپ کا کوئی ایگزام آتا ہے یو ول پرفارم ایکسلنٹلی، اور اگر کوئی آپ کا رزلٹ آتا ہے تو وہ بڑا اچھے گریڈ کے ساتھ پاس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کہہ لیں کہ فیور بھی آپ کو بہت مل جائے گی، وہاں پہ فیم بھی آپ کی ہوگی، اور وزڈم میں آپ کا بہت اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ جو مین چیز جو نظر آ رہی وہ ہے چیریٹی کرنا، اور یا دان کرنا۔ ہندو لوگ جو ہے نا وہ دان اس کو کہتے ہیں، ہم صدقات کہتے ہیں، اور کرسچن اس کو چیریٹی کہتے ہیں۔ تو جو بھی جس مذہب میں ہے وہ چیریٹی یا دان یا وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو کسی قسم کا اگر کوئی لیگل پرابلم چل رہا ہے تو وہ اس بیسٹ ٹائم ہے، اس کو آپ سالو کریں، آپ کے حق میں ہو جائے گا۔
اور یہ جو میں بتا رہا ہوں 14 15 اینڈ 16 3 دن یہاں پہ مون اور مرکری اکٹھا، تو 3 دن آپ کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کیس یو آر ڈوئنگ ریسرچ، تو ریسرچ کا ٹاپک آپ کی مرضی کا مل جائے گا، یا ریسرچ کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں، یا آپ کا تھیسس کلیئر ہو جائے گا، یا اگر آپ ویسے کام کر رہے ہیں ریسرچ میں تو آپ کا کوئی پیپر پبلش ہو جائے گا، کوئی سڈن گین مل جائے گا، آپ کا قد کاٹ میں اضافہ ہوگا بہت زیادہ۔ تیسرا، مذہب کی طرف رجحان آپ کا بہت رہے گا، کسی شرائن مندر چرچ میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں سے سب سے بڑی جو بات ہے، لوگوں کی مدد کرنا آپ کو اچھا لگے گا، ان پہ خرچ کرنا آپ کو اچھا لگے گا، آپ کا موڈ ایسا ہوگا کہ اپنا سب کچھ چیز بیچ کے بھی کسی کی مدد کر دو۔ فار سائٹڈ ہوں گے، وجدانی کیفیت ہوگی، انٹیوشن آپ کی بہت تیز ہوگی، اور ایک چیز میں بتا دوں کہ آپ تھرڈ کنسیپشن کے چانسز بہت اچھے ہوں گے۔ ٹیچر حضرات، گرو حضرات اور مذہبی اسکالرس، ان کی پرفارمنس، ان کا بولنا، ان کا باتوں کا اثر ایکسیلنٹ ہوگا، اور ان کی ریپوٹیشن میں بہت اچھا اضافہ ہوگا، اور لوگ ان کو، پیپل ول بی اے گڈ لسنر، اور ان کی باتوں کا لوگوں پہ بہت اثر ہوگا، اور بہت اچھے طریقے سے ریسرچ کر کے یہ اچھے پوائنٹ اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے اس کا دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا تھرڈ کنسیپشن کا، تو یہ 3 دن آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے۔ پھر 17 18 17 اینڈ 18 نومبر مون آپ کے 10ویں گھر میں کیپریکارن میں ہے، اور 10ویں کا لارڈ 12ویں میں، اور اچھا بیٹھا ہے سیٹرن۔ اچھا، یہاں پہ سیٹرن 4 نومبر سے سیٹرن ریٹروگریشن سے نکل گیا ہوا، الٹی چال۔ اکثر آپ دوسرے اسٹرالوجر سے سنتے ہوں گے سیٹرن کی الٹی چال، سیٹرن کی نیگیٹو چال، سیٹرن کا یہ وہ، تو سیٹرن پائسز میں بیٹھا ہے، اور جوپیٹر اس وقت بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے، لہٰذا کسی قسم کی پریشانی ان باتوں پہ اثر نہ لیا کرے، آپ ہونا وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، بٹ ہمارا ایک شیوا بن گیا ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ڈرانا ہے، ہم نے لوگوں کو کرنا ہے۔ پازیٹیو رہیں تو ہر چیز پازیٹیو ہوگی، نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو، آپ کوشش ہی نہیں کریں گے نیگیٹو ہو کے، تو یہ آپ کا یہاں پہ آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا۔ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ اپنا کوئی چیز بیچ کے کسی کی غیر ضروری ضروریات کو آپ پورا کرتے ہوئے اپنا کریں گے، یا کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں گھس کے تو اپنا نقصان کر لیں گے، یا کوئی کہہ لیں کہ آپ کا کوئی ہڈن افیئر چل رہا ہے، اس پہ آپ کو فٹیگ پڑ جائے گی کہ میں جائیداد میرے نام لگاؤ ہوگی، کوٹھی میرے نام لگاؤ، یا اپنی یہ اپنا گھر، اپنا زمین میرے نام کرو، تو ایسا کوئی ایکشن نہیں کرنا ہے۔ اینڈ ایف یو ہیو سیکنڈ وائف اینڈ اٹس اے ہڈن وائف، اور کسی کو پتہ نہیں، تو اس کی طرف سے بھی آپ کو بہت فٹیگ پڑ جائے گی۔ تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی قسم کا جائیداد کو چھیڑنے کا ڈیسیژن مت لیجیے گا، وہ ادروائز آپ کا بڑھاپا خراب ہو جائے گا، تو آپ بالکل ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہٹ کے آپ کو چلنا ہوگا یہاں پہ، کیونکہ جب مون کیپریکارن میں آتا ہے تو بندہ بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور اپنا سنجیدگی سے کام کرتا ہے، اپنے ورک پلیس پہ بھی وہ بڑا سیریس ہو کے اپنے معاملات کو چلاتا ہے۔ تو 10واں گھر آپ کے اسٹیٹس کا ہے، آپ کے بزنس کا ہے، آپ کی ہیلتھ کا، آپ کی کہہ لیں کہ پیسوں کا ہے، رتبہ مرتبہ حیثیت پیسے ہی ہوتے ہیں، ان سے بنتی ہے، آکوپیشن کا ہے، فیم کا ہے، یہاں پہ آپ کی سروسز کو بڑا ریکگنائز کیا جائے گا، بڑے اچھے طریقے سے آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑے سٹیپس لیں گے، فادر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، والدہ پیرنٹس دونوں ماں باپ آپ کا بہت ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں پہ آپ کو بہت ہی نیکیاں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ٹریڈ میں ایک دم اٹھان مل جائے گی، بزنس میں اٹھان مل جائے گی، کوئی نیا ٹریڈ شروع کرتے ہیں تو وہ ایک دم چڑھ جائے گا، یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی باتیں سننے کو مل جائیں گی۔ یہ تو بزنس والوں کا ہو گیا، جو جاب کرتے ہیں تو جاب میں بھی آپ کو ایلیویشن، اچھی پوسٹنگ، پروموشن، باس کے ساتھ اچھا رویہ، پروٹوکول،
یہ چیزیں بھی آپ کی زندگی میں آ جائیں گا، اور آپ کی کمانڈ میں، آپ کی ڈگنیٹی میں اضافہ ہوگا، خاص طور پہ انتظامی امور، ججز، پولیس اتھارٹی، حکمران، ان کا بول بالا ہوگا، ان کو کافی معاشرے میں اور اپنے کاموں میں ان کو بڑی عزت ملے گی، پروٹوکول ملے گا، اور جس جگہ پہ بھی یہ بیٹھیں، کوئی بھی آپ ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں تو آپ کی کمانڈ بہت کمال کی کمانڈ ہوگی، اور لوگ آپ کا کہنا مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی شادی بیاہ، کسی دوست، کسی فیملی میں جائیں گے تو وہاں آپ کو بڑی عزت سے وہ پیش آئیں گے اور آپ کو بڑا پروٹوکول دیں گے۔ تو یہ آپ کا آ گیا، اللہ بھلا کرے آپ کا 17 اینڈ 18۔ آگے چلتے ہیں 19، یہ سنڈے آ جاتا ہے آپ کا۔ تو یہاں پہ مون ایکویریس میں ہے، اور آپ کے 11ویں گھر میں، تو بڑا اچھا ہے، اس کا 11ویں کا لارڈ بھی 12ویں میں بیٹھا ہے، تو وہ تھوڑا سا جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ 12واں گھر ذرا آپ کو پتہ کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے، تو کوئی ایسا انڈر ہینڈ ڈیل نہیں کرنی، کوئی کک بیک میں انوالو نہیں ہونا، کوئی اپنا سب کچھ کسی رشتے پہ لٹا نہ دیجیے، یا شادی شدہ ہوتے ہوئے دوسری شادی کریں گے تو اس پہ بھی آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے، اس سے پرہیز کرنا۔ ادروائز یہاں پہ سنڈے کو آپ ریسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی آپ کے نا کہہ لیں کہ ایلڈرز کسی جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ سارے اکٹھے ہوں گے، اور کافی آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، اور آپ بھی ان کے ساتھ بہت ہی انٹلیکچوئل ہو کے بہت اچھے طریقے سے ان سے بات چیت کریں گے، ایک میچور ڈسکشن ہوگی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ایلڈرز کے ساتھ، نانا نانی، دادا دادی، پھپھا پھوپھی، خالہ خالو، جو بھی ہوں گے، یہ آپ بڑے یہ ہوتے ہیں، اور آپ سے متاثر ہو کے، تو وہاں پہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو رشتہ بھی طے ہو جائے گا، آپ کا کوئی نہ کوئی پرپوزل بھی بن جائے گی، آپ کی کوئی نہ کوئی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، جہاں پہ آپ چاہتے ہیں شادی وہ بھی پوری ہو جائے گی، اگر کوئی باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی خواہش پوری کریں، یہاں پہ آپ کے بڑے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کی مدد کریں گے، اور وہ دوست جو بڑے اچھے پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، اچھے عہدوں پہ، اچھے کاروبار میں، آپ کے ساتھ انٹریکشن کریں گے بغیر کہے آپ کو، کہ آپ کا کوئی نہ کوئی کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اگر کوئی لیٹیگیشن کیس چل رہا ہے اس کی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، یہاں پہ ٹریڈ کی بھی اچھی خبر مل جائے گی، آپ کی کوئی نہ کوئی اچھی خواہش پوری ہو جائے گی، وش پوری ہو جائے گی، تو یہ بھی آپ کو ایک اچھا کام آپ کو سننے کو ملے گا۔ یہاں پہ آپ کا رول آف وائف جو ہوگا نا بہت امپارٹنٹ ہوگا، اور آپ کے حق کے لیے کھڑی ہوگی، اور کوئی کام اگر کوئی اڑا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، تو وہ دل و جان سے وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کر کے اس کے ذریعے آپ کے معاملات کلیئر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس آپ نے خیال کرنا ہے لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم، یہاں پہ پرابلم کوئی آ سکتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے سنجیدہ رہنا، جلد بازی میں کندھا نہ کہیں دروازے میں لگ جائے یا سلپ کر جائیں، یا کان میں پانی چلا جائے، یا کان میں کوئی چیز مار لیں تو وہ انفیکشن ہو جائے، پھر آپ کافی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، تو یہ چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، اور آپ کا یہ ہفتہ ایریز بہت اچھا ہے، کھل کے کھیلیں، آپ کو اپنے پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے معاملات کو جتنی تیزی سے چلائیں اتنا ہی بہتر ہے، کچھ سڈن گین مل جائے گا، اور جتنا جتنا کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا، جتنی آپ ایفرٹس کریں گے بزنس میں، جاب میں، اتنے ہی رزلٹس آپ کے فیور میں آتے جائیں گے، اور عبادات میں بھی آپ کا بہت زیادہ رجحان ہوگا۔ تو ایریز یہ ہفتہ آپ کا بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا، اگر آپ کو کوئی اس میں پسند آیا یا آپ کی مرضی کے مطابق، تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور سبسکرائب آگے کروانا بھی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی ٹورین، کیا حال ہے آپ کا؟ آئی ہوپ اچھا وقت گزر رہا ہوگا، اور اچھے طریقے سے آپ سکون سے، بڑے عرصے بعد سکون کی لائف آپ کی آ رہی۔ کچھ ٹارین کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، تو وہ لازمی بات ہے کہ ان کا جو نیٹل کا ہاروسکوپ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور بیٹھی ہوگی، تو موسٹلی تو ٹارین خوش ہے۔ یہ ہفتہ لے کے ہم 14 نومبر سے 19 نومبر کے درمیان تو اس میں آپ کو بڑی اچھی اچھی باتیں سننے کو ملنی ہے،
لہٰذا آخر تک پروگرام سنیے گا. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا. اگر آپ نے آئیکن بیل دبا دیجیے گا. اگر پروگرام اچھا لگے تو لائک اور کمنٹس بھی دے دیجیے گا. آپ کا شکریہ، آپ اس کو میرے سبسکرائبرز کو انکریز کرنے کا. اور پچھلے اکتوبر کے مہینے میں 7,000 سبسکرائبر میرے بڑے ہوئے. یہ سارا آپ کے تعاون سے ہوا. مزید اس کوشش جاری ہونا. میرا 40% ٹارگٹ اچیو ہو چکا. 2 مہینے میں میں نے 60% ٹارگٹ اچیو کرنا. سٹارٹ آپ کے 8ویں گھر میں اور شروع ہو رہا ہے. وہاں پہ مون اور مرکری اکٹھے بیٹھے ہیں. 14 15 16 اور 8ویں کا لاٹ پہلے گھر میں. اچھا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کا ایسا کام چلے گا جس سے آپ اپنے دماغی سلیتوں کو بروئے کار لا کے اور کوئی نہ کوئی کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میں بھی آپ کو علم مخفیہ میں دلچسپی ہو جائے، یہاں طویز طاقوں کی طرف بھی آپ کی ٹینشن جا سکتی ہے. اور کچھ خداداد سلیتیں بھی آ سکتی ہیں، جیسے مستقبل میں ظاہر ہونے والے واقعات کو فورسی کر سکے اور آپ انہی علوم کی طرف یا سروسز کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. تھوڑی سی مخفیت بڑھے گی آپ کی. وراثتی جائیداد پر انحصار کریں گے، جیسے مکانوں کے کرائے یا جائیداد فروخت کر کے خود کو بہتر بنانے کی سرگرم رہیں گے. زندگی آپ کا یہ 3 دن اسی طرح ہی چلتا رہے گا روٹین کے مطابق. ہاں، اگر جن کا نیٹل میں خرابی ہے یا وہ، تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی بیماری یا اس کی فکر لگی رہے گی اور کمزوری رہے گی اور کوئی نہ کوئی نیگیٹو تھاٹس آپ پہ آئیں گے. بٹ بہت کم لوگ جن کا نیٹل میں معاملات بیٹھے ہوئے. 8واں گھر ہے مون مرکری، تو آپ میں انرجی، طاقت، بولنے کی صلاحیت. اور مرکری ڈیل کرتا ہے کمرشل پراپرٹی کو. کوئی نہ کوئی کمرشل پراپرٹی آپ کی لیتے ہوئے ٹرانسفر ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، یا اپنا گھر دکان اس کو کرائے پہ چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کرایہ دار مل جائیں گے اور اچھے رینٹ پہ ایگریمنٹ بھی کریں گے اور آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا. نمبر 2، اگر کوئی کرایہ دار آپ کا پیسے نہیں دے رہا، دبا کے بیٹھا ہے، لیٹیگیشن میں چلا گیا ہوا ہے، اکثر یہ کام معاملات چلتے رہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے فیور میں ہو جائے گا. نمبر 3، یہاں پہ اگر آپ نے باہر اپلائی کیا ہوا ہے نیشنلٹی کے لیے، تو وہاں سے بڑی اچھی پازیٹیو خبر آ جائے گی، ای میل آ جائے گی، اور آپ اس کا بڑا اچھے طریقے سے جواب دے کے اس کی اچھی طریقے سے تیاری کرتے ہوئے جاتے ہیں. ان کیس اگر آپ کا کسی ایمبیسی میں آپ کی نیشنلٹی کے لیے ویزے کے لیے انٹرویو آتا ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ بہت اچھا بڑے اپنے دماغ کی سلیتوں کا آئی کیو کو بروئے کار لاتے ہوئے ٹو دا پوائنٹ جواب دیں گے اور اپنے مخاطب کو امپریس کر کے ویزا لگوانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک آپ کو فیور ملتی ہوئی نظر آتی ہے. ان کیس اگر کوئی معاملہ ڈیلے ہوئے ہیں یا کہیں پہ آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ یہ اس از دا بیسٹ ٹائم. وہاں آپ کا وہ معاملات سیدھے ہو جائیں گے، آپ کا کوئی ڈسگریس سیدھی ہو جائے گی، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی قرضہ ملنے میں آپ کو فیسیلیٹیشن مل جائے گی، صحت ٹھیک ہو جائے گی آپ کی. اور جیسے میں نے پہلے کہا، مخفی علوم میں بھی دلچسپی ہوگی. اور اگر کسی بات پہ آپ دل برداشتہ ہوئے ہیں، ڈیجیکشن ہوئی ہوئی ہے، تو وہ معاملات اس طرح سیدھے ہوں گے کہ آپ کی یہ دل برداشت کی بڑی تیزی سے دور ہو کے آپ کو نارمل کر دے گی. مسٹزم میں بھی رہیں گے اور کوئی نہ کوئی ہڈن ویلتھ بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کی لیگیسی میں اضافہ ہوگا. اپنی لیگیسی کو آپ اس پہ کمرشل بنیادوں پہ چلائیں گے اور اس میں آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا. آپ کو جب وینس مرکری جب مضبوط بیٹھا ہو تو گفٹ بہت آتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی گفٹ بھی آتے ہوں گے. ارن ہڈن منی 8ویں گھر میں یہ آنے کے بھی چانسز ہے، وہ بھی مل جائے گا. یہ آپ کے سپاؤس کا ارننگ ہاؤس بھی ہے. آپ کے اسی طرح آپ کے سپاؤس کو بھی پیسے آئیں گے اور وہ پیسے الٹیمیٹلی اس کا بینیفیشری آپ ہوں گے. تو یہ سٹارٹ آپ کا تو کمال کا ہے اور 8واں گھر ہے. بٹ یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، 8واں گھر ہوتا ہے جب بھی اچھی معاملات چھٹے 8ویں اور 12ویں میں بھی ہوں ایکسکیوز می 8ویں 12ویں میں ہوں تو معاملات تھوڑا سا کسی وقت بھی جھول آ سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو پھر بھی
مطاعت رہنے کی ضرورت ہے، ارد گرد آپ نے خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ یا کوئی جلد بازی، بات کو طول نہیں دینا ہے، کیونکہ آپ کے اندر انرجی ہوگی، بولنے کی طاقت ہوگی، ٹاکٹیو ہوں گے اور بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے، میموری تیز کام کرے گی، فٹافٹ جواب دیں گے، میرٹ پہ بات کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں مسئلہ کوئی کریٹ ہوا تو اس کو طول نہیں دینا، اس کو لمبا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی، اس کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا، اور وہ جو وائنڈ اپ کرنا وہ آپ کو بہت فائدہ دے دے گا۔ آگے چلتے ہیں ٹورین، آپ کے 9th ہاؤس میں مون ہوگا 17 اینڈ 18 نومبر، از دا بیسٹ پوزیشن فار یو، بیسٹ پوزیشن، اور 9th کا لارڈ آپ کے 11ویں گھر میں، اور یہ بھی کمبینیشن 9th اور 11 کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، باہر سے کوئی نہ کوئی آپ کو انٹریکشن، کوئی مدد، کوئی ہیلپ، کوئی نہ کوئی، اگر آپ نے باہر کسی کو اپلائی کیا ہوا ہے، کسی سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ مجھے اسپانسرشپ دے دیں، مجھے مدد کر دیں، تو وہ جو فارنرز ہوگا وہ آپ کو سپورٹ دینے میں کامیاب ہو جائے گا، اور آپ کو سماجی بہتری بھی آئے گی۔ دوسرا، مذہبی عقیدے میں بہت ہی قائم رہیں گے۔ اگر اس دن کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑا شاہی مقدر لے کے پیدا ہوگا، بہت خیالات اس کے ایک کہہ رہے ہیں ذہنی صلیتیں لے کے پیدا ہوگا۔ اچھا، آپ کے اندر بھی کوئی شخص کہہ لیں کہ اپنی سنجیدگی سے، بڑے خشوع سے نہ اپنا سیریس ہو کے اپنے معاملات کو چلائیں گے، لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے جائیں گے۔ دوسرا، عبادات میں آپ کے انٹریکشن ہوگے، عبادات کی طرف رہیں گے، چیریٹی، دان یا صدقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر آپ کے چہرے پہ ایک خاص قسم کی مقناطیسی کشش ہوگی، انٹیوشن ہوگی، آپ انٹیوٹیو چہرے سے، جسے کہتے ہیں اٹریکٹیو فیس، نورانی چہرہ، تو لوگ آپ کی طرف ڈیورٹ ہوں گے، آپ سے اپنا کام نکالنے کی کوشش کریں گے، آپ کے خیالات سے بڑا امپریس ہوں گے، آپ کی باتوں کو سن کے اب بڑا اثر لیں گے، خاص طور پہ اگر آپ مذہبی اسکالر ہیں، ٹیچر ہیں، تب تو آپ کا بہت زیادہ کہتے ہیں نا گڈی چڑھی رہے گی۔ اگر آپ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کوئی پرابلم میں آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل آ جاتا ہے، یا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ راستے میں کہیں گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو بغیر کہے لوگ بھاگے آئیں گے، آپ کو گاڑی دیں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کا سامان اکٹھا کریں گے، یا اور کوئی مسئلہ مسائل میں بھی آپ کو لوگ بغیر کہے آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مشکل سے نکال لیں گے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، جس شعبے میں بھی آپ بیٹھے، اس دن 2 دنوں میں آپ کو کوئی نہ کوئی نمایاں فائدہ، کوئی ترقی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ خواتین جن کا 9th منتھ چل رہا ہے اور پریگننسی ان کی میچور ہوئی ہے، وہ سفر مت کیجیے گا، کیونکہ جب ایسی پوزیشن ہوتی ہے نا تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل آپ کا وہ کہہ لیں کہ اپنا راستے میں آپ کی ہو جاتی ہے، اللہ بھلا کرے، ڈیلیوری، تو اس لیے آپ کوئی نہ کوئی بڑا سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ اچھا، جو اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو باہر کام کر رہے ہیں تو کچھ پیسے اپنی فیملی کے لیے بھیجیں گے، اور وہ فیملی وہ پیسے استعمال کر کے اپنی زندگی کو امپروو کریں گے، پیسہ ضائع نہیں کریں گے۔ اور آپ نے اگر غیر ملکی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے تو اپنی اس علم کی روشنی کو بانٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور خوب آپ لوگوں کے دلوں میں علم کی روشنی کو جگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل بھی ہوتی ہوئی نظر بیٹھی۔ آپ کے دماغ میں دل میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ بڑوں کی عزت کریں، یہاں پہ آپ اس دن بڑوں کی بہت عزت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اسی جذبے سے اپنی زندگی گزارتے ہوئے یہ دن گزارتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو یہ آپ کا 2 دن بہت بیسٹ ہے۔ 2 طرح کے سفر ممکن ہے، ایک مذہبی سفر اور ایک کہہ لیں کہ ایک غیر ملکی سفر جو پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی بہتری مل جائے گی، کسی فیور مل جائے گی، کوئی آپ کو لیگل ایشو میں کوئی فیور مل جائے گی، آپ کی وزڈم میں اضافہ ہوگا، لیگل معاملات آپ کے حق میں ہوں گے، ریسرچ ورک میں بہت اچھا رزلٹ مل جائے گا، انٹیوشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، وجدانی کیفیت ہوگی
किसी श्राइन चर्च मंदिर का चक्कर भी लगता हुआ नज़र आता है। फार साइटेड होंगे, थर्ड कंसेप्शन के भी चांसेस हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा, बहुत ही कह लें कि 2 दिन आपका जिस काम में भी डालेंगे अल्लाह ताला की रहमत की छतरी आपके सर पे होगी। तो आगे फिर चलते हैं। 10वें मून आपके 19 तारीख को 10वें घर में होगा, एक्वेरियस में। और जब मून एक्वेरियस में होता है तो बंदा अपनी इल्मियत, काबिलियत और उसमें बहुत ही उसका दिमाग काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करता रहता है। वो बहुत संजीदा है क्योंकि ये भी सैटर्न का घर है। यहाँ पे आपका 10वें का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। और जब 10वें का लॉर्ड 11वें घर में बैठता है, पहले तो वो देखते हैं कि उस पर आपको क्या एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। ये इतवार का दिन होगा तो आप दूसरों में दिलचस्पी लेंगे, बहन भाइयों से डिस्कशन करेंगे, या मेरा कारोबार बहुत फैल गया हुआ है, मेरे से अकेले से काम संभाला नहीं जा रहा अपने दोस्तों में, तो आप मेरे साथ शामिल हो, मुझे हेल्प आउट करें, मेरे साथ बिज़नेस करें। तो ये इतवार को डिस्कशन होगी आपकी, और वो फिर आप उनको अपने साथ ट्रेडिंग में या कारोबार में शामिल करके अपने आप को ईज़ आउट करेंगे। तो दूसरा, आप यहाँ पे किसी फंक्शन पे जाते हैं, तो किसी शादी ब्याह पे जाते हैं किसी, तो वहाँ पे यू विल बी गिवन प्रोटोकॉल, और आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको वेलकम किया जाएगा, आपको इज़्ज़त वाली सीट पे आगे बैठाया जाएगा, हर बंदा आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। और यहाँ पे कारोबारी हज़रात जिन्होंने ट्रेड किया है उनको कोई अच्छी खबर मिल जाएगी प्रॉफिट की शक्ल में। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब में अपग्रेडेशन, अपलिफ्ट, बॉस का फ़ोन, अच्छा फ़ोन, एप्रिसिएशन लेटर, और यहाँ आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करना, प्रमोशन, अच्छी पोस्टिंग, ये सारे चांसेस आपके पास पैसे, स्टेटस इजाफा होता, और फादर की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आती है। तो टोरियन, ये हफ़्ता आपका पूरा ही बहुत ही अच्छा है। आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ, आपने पूरे तवज्जो के साथ ये हफ़्ता गुजारना है। और ये सवाए आपके जो पहले 3 दिन हैं उसको ज़रा थोड़ा सा मुतात हो के, फ़ायदे बहुत हैं बट थोड़ा सा केयरफुल, कॉशियस हो के। ये ऐसे ही होता है जैसे आप बारिश में या गीली मिट्टी पे चल रहे हैं तो आप बेपरवाह हो जाएं, दौड़ लगा दें तो स्लिप हो सकते हैं। तो मिट्टी गिल्ली होती है तो उसमें मोटरसाइकिल भी चलाएं तो स्लिप हो जाते हैं, गाड़ी स्लिप हो। तो समझ लें कि आप इसी सिचुएशन में गुजारेंगे तो ज़रा मुतात होकर गुजारिएगा, देखिएगा, फिर आपके मामलात बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस से, बग़ैर किसी प्रॉब्लम से, बग़ैर किसी रुकावट से आपके निकल जाएंगे। जहाँ पे भी आपने लैक्सिटी दिखाई, जहाँ पे भी आप ढीले पड़े, तो वो काम में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। दिस इज़ ड्यू टू ऑल द प्रेजेंस ऑफ मून इन 8th हाउस। तो 8th हाउस में एडवांटेजेस मैंने पहले बता दिए, वो एडवांटेजेस लीजिएगा, ना कि आप जल्दबाजी में आप किसी के साथ लड़ाई में मामलात को ख़राब कर लें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टोरियन स्टे ब्लेस। वो सब्सक्राइबर का आपको फिर रिमाइंडर दे रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, जेमिनी क्या हाल है? प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता है 14 नवंबर से 19 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। मेरे प्रोग्राम को पूरा सुनिएगा, इसको आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को आखिर पे मिलेंगी। पूरा प्रोग्राम सुनना ज़रूरी है। हाँ, और इसके अलावा आपको अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन बेल दबा दीजिएगा, और अगर लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट्स दे दीजिएगा। और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर आगे शेयर करके बढ़ा दीजिएगा। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं कामयाब भी हो रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर के महीने में मेरे 7000 सब्सक्राइबर बढ़े थे। तो ये सारा आप ही की तामन की वजह से हो रहा है। तो इससे मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इस पे मेरे साथ थोड़ा सा तामन करना है, और यही आपसे मेरी दरख्वास्त है। एनी हो, हफ्ते का स्टार्ट आपका 14, 15, 16, पहले 3 दिन आपके 7वें घर में मून और मरकरी 7 है। तो 7वें का लॉर्ड 12 में, वो लोग जिनके कोई इश्क चल रहे हैं,
خفیہ محبتیں چل رہی ہیں، اور وہ کوئی ڈیٹ مارنے کے چکر میں کوئی نہ کوئی ان کا پرابلم آ سکتا ہے، تو لہٰذا بڑا محتاط رہیے گا، بعد میں گھر کا لنک ہو تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور اہل خانہ کے سامنے فرض کریں آپ کک بیک لے رہے ہیں، یا آپ رشوت لے رہے ہیں، یا نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، کوئی آپ کی فلم بنا سکتا ہے، کوئی آپ کے ریکارڈنگ کر سکتا ہے، تو کوئی نہ کوئی جس سے آپ کا ڈیفیم ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے، تو لہٰذا ایسے تھوڑا سا آپ نے محتاط رہنا۔ جب بھی کبھی لنک آپ کے اس گھر کا 12ویں 6 اور 8ویں میں ہو تو پھر کیئرفل رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس معاملات کو آپ نے کیئرفل ہونا ہے۔ دوسروں کے ساتھ مل کر ایسی ناجائز دولت کمانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ سو اوور آل یہاں پہ یعنی کہ یا کسی کے ساتھ بزنس کریں گے شیئر 2 نمبر کام سے، تو وہ آپ کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ مون اور مرکری اکٹھا ہے اور آپ کے 7ویں گھر میں، تو یہاں پہ 7ویں کا لارڈ 12 میں بتا دیا ہوا، تو 7ویں کا جو گھر ہے وہ آپ کا بہت ہی کہہ لیں کہ میاں بیوی میں آپس میں ایک انٹلیکچول گفتگو ہوگی، آپ اس کے ساتھ بڑی اچھی ڈسکشن کریں گے، آپ کا دماغ بڑا کام کرے گا، آپ اپنا جو بھی پڑھے ہیں، جو بھی آپ کا علم ہے، اس کی روشنی میں اس کے ساتھ ڈسکشن کریں گے اور اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی آپ کی بات پورے طریقے سے سنے گی، آپ کو پورا کوآپریشن دے گی، آپ کے ساتھ بہت زیادہ آپ کا ہیلپ آؤٹ کرے گی، آپ کو پورا آپ کا کہہ لیں کہ کوآپریشن اس کا آپ کے ساتھ ہوگا اور خوب آپ کے نبھے گی اس کے ساتھ۔ 7واں گھر آپ کے کوئی نہ کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی، آپ کا وہ بھی آپ کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے، آپ کی جو اپنے اسپاؤس سے ایکسپیکٹیشن ہوگی وہ پوری ہوگی، وہ آپ کا پورا خیال کرے گا۔ دوسرا، اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو پبلک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ بہت اچھا بولیں گے، بہت اچھی تقریریں کریں گے اور لوگ آپ کی باتوں کو پوری طرح سنیں گے اور عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آگے الیکشن آ رہا ہے تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار کمپین، آپ نکلیے گا، لوگوں سے ملیے گا، کسی لیٹیگیشن کیس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا۔ اور یہاں پہ دونوں میاں بیوی ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور فورن ٹریولنگ بھی ہے، لوکل ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے، راستے میں دونوں کی بڑی اچھی گفتگو ہوگی، بڑے اچھے طریقے سے سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی ای میل آ جائے گی جس پہ آپ کی کچھ امیگریشن کے لیے یا فارن نیشنلٹی کے لیے کوئی آبزرویشنز آئیں گی، پازیٹیو ہوں گی، اور آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کے جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دماغ آپ کا بڑا کام کرے گا، انٹلیکچول ذہن ہوگا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو ڈیل کریں گے۔ اور میرج کمپیٹیبلٹی آپ میاں بیوی کی بہت اچھی ہوگی، شادی اگر کوئی آپ کی سچی محبت چل رہی ہے تو وہ شادی میں کنورٹ ہو جائے گا، اور بڑے اچھے طریقے سے دونوں آپ لڑکا لڑکی دونوں وہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے رشتہ داروں کو بڑے اچھے طریقے سے اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا شیئرڈ بزنس آ گیا، شیئرڈ بزنس جو مل کے کاروبار کرتے ہیں، اس پہ آپ کا رول بڑا امپارٹنٹ ہوگا۔ آپ کی ڈسکشن، آپ کی پرپوزل، آپ کا بولنا، آپ کی پریزنٹیشن یہ اتنی اچھی ہوگی کہ دوسرے لوگ آپ سے کنونس ہوں گے، آپ کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کریں گے، اور آگے پھر یہ کاروبار آپ کا ٹریڈ ہو، بزنس ہو تو بڑے اچھے طریقے سے چلتا ہوا نظر آتا ہے، جس پہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ آپ کا جو پارٹنر ہوگا، بزنس پارٹنر، وہ آپ کی انٹلیکچول کا فائدہ اٹھائے گا، آپ سے امپریس ہوگا، آپ سے متاثر ہو کے آپ کو بزنس میں اپنے ساتھ رکھے گا، اور آپ کی گفتگو کی وجہ سے نئے کلائنٹس، نئے کاروبار، نیا انویسٹمنٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ان کیس اگر آپ آلریڈی باہر بیٹھے، آپ کے باہر جانے کی خواہش پوری ہوگی تو وہاں پہ فارن کنٹری میں آپ کو کافی آنر ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کافی، اور جنرل ہیپینس آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ فارن افیئر میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے معدے کا خیال رکھیے گا، کوئی بازار کی چیز، رائتا، سلاد، خاص طور پہ سیلڈ جو ہے نا وہ بازار کا نہیں کھانا، ہوٹل کا نہیں کھانا،
ادروائز آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 دن آپ کے اس طرح گزریں گے۔ آگے چلتے ہیں جیمنائی 17 اینڈ 18 آپ کے 8th ہاؤس میں مون ہے، اور مون آپ کیپریکارن میں بہت سنجیدگی ہوگی، اور 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے، بہت ہی کہہ لیں کہ آپ کو یہاں پہ فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنی محنت سے، اپنے ہارڈ ورک سے، اپنی انٹلیکچوئل سے آپ کوئی نیا کاروبار، کوئی نیا بزنس، کوئی نئی دکان، کوئی نئی فیکٹری، کوئی نیا بزنس شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس سے آپ کے سماجی ترقی، آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ، آپ کا کہہ رہے ہیں کہ اثاثوں میں اضافہ ہونے کے چانسز ہے، لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے پیرنٹس گھر میں ڈسکشن چلے گی آپ کی جائیداد کی تقسیم کی، تو وہ بڑے سنجیدگی سے آپ کی جائیداد تقسیم ہوگی، ٹرانسفر ہوگی۔ یا پیرنٹس کہیں گے کہ یہ کاروبار چلتا ہوا کاروبار یہ سنبھال لو، چلاؤ، یا ہمارے ساتھ کام کرو، اور آپ بڑے خشوع سے ان کاروبار میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی محنت سے کاروبار کو اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ وراثتی جائیداد ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور اس میں آپ کافی کریں گے، اپنا کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی رکاوٹ دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی مخفیت علوم کی طرف بھی آپ کی توجہ رہے گی، وہ بھی اکولٹ سائنس میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی، کوئی کام رکا ہوا ہے، ڈیلے ہوا ہے، اس کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے، آپ کو جو باہر کی نیشنلٹی اپلائی کیا اس پہ پیش رفت نظر آئے گی، آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، کچھ نہ کچھ لیگیسی میں اضافہ ہوگا۔ تو یہاں آپ کے سپوز کا بھی ارننگ ہاؤس ہے، سپوز کی طرف سے بھی آپ کو اچھے طریقے سے پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کا 8واں گھر ہے، اس میں آپ کو ایڈوانٹیجز بہت ہیں، بٹ میں وہی بات کروں گا کہ بندہ جب سلپری گراؤنڈ پہ ہو اور پھر وہ محتاط نہ ہو تو وہ پھسلنے کے چانسز زیادہ ہوتا ہے۔ 8واں گھر آپ کو پتہ ہے نیگیٹو ہے، منحوس گھر ہے، ایڈوانٹیجز آر دیر، بٹ یہاں پہ آپ نے اپنے ارد گرد کا جائزہ بڑا رکھنا ہے، کیئرفل رہنا ہے، آپ نے پروس اینڈ کونز دیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو سیٹ کر کے چلنا ہے تاکہ کوئی رسک نہیں لینا، اپنے معاملات کو سیدھا پازیٹیو طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ آ سکے۔ تو آگے پھر چلتے ہیں، آپ کا 19 مون آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، اور 9th کا لارڈ 10ویں گھر میں۔ اچھا، یہ جیمنائی دس از دی بیسٹ ڈے فار یو، یہاں پہ آپ دماغی طور پہ بہت انٹیوٹیو، بہت ہی اچھا، اور آپ کا بہت ہی بہترین دن ہوگا سنڈے، آپ یو ول انجوائے۔ ایک تو 9th کا لارڈ جب 11ویں میں جاتا ہے تو 10ویں میں جاتا ہے تو معاشی ترقی، معاشی رتبہ اور خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پروکار طریقے سے آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے، کوئی آنر مل سکتا ہے، یہاں کیونکہ اللہ کی رحمت آپ پہ ہوگی، تو آپ کو ہر قدم پہ سہارا ملتا جائے گا، ہر قدم بہتری ترقی کی طرف جائے گا، بہت کم وقت میں زیادہ معاشی فائدہ ہونے کے ہو جائے گا، لاٹری پرائز بانڈ سے قسمت بدلنے کے پورے چانسز ہیں۔ تو یہ اس دن سنڈے ہوگا، بٹ آپ کی جو طبیعت ہوگی وہ بڑی مذہبی سی ہوگی، آپ چیریٹی، دان، صدقات، لوگوں کی مدد کرنا آپ کے اندر خواہش ہوگی، بڑے دیالو قسم کے ہوں گے، اور یہاں پہ آپ عبادات کی طرف بھی آپ کا توجہ رہے گی، اور آپ کہہ لیں کہ کسی شرائن، مندر، چرچ یا کوئی بھی عبادت گاہ جو آپ کی ہے وہاں پہ بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں عمرہ کا پروگرام بن جائے گا، وہ بھی سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بیسٹ ڈے ہوگا جہاں پہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ریسرچ ورک میں آپ کا تھیسس کلیئر ہونے کی اطلاع مل جائے گی، تھیسس پاس ہو جائے گا، یہاں آپ کی تھیسس کی ڈیفینس کی ڈیٹ آ جائے گی، تو ریسرچ ورک میں بھی آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں پہ آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرے گا، اور سکون سے وقت گزاریں گے، اور لوگوں کی مدد کرنا آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور ان کے ساتھ آپ کام کرتے آپ کا شام کو آپ دیکھیں گے کہ انٹیوشن آپ کی اور روحانیت آپ کے اوپر طاری ہوگی، اور چہرے سے بھی طاری ہوگی،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی فیور مل جائے گی. آپ کی فیم میں، آپ کی قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کا وزڈم بہت بہتر ہوگا، لیگل ایشو میں آپ کو فائدہ مل جائے گا. کوئی چیریٹی، دان، صدقات دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قبولیت کی گھڑی ہوگی، وہ فوراً قبول ہوگا اور اس کے بدلے کچھ نہ کچھ اچھی چیز دیکھنے کو، سننے کو مل جائے گی. اور فیتھ ان ریلیجن آپ کا بہت اسٹرانگ ہوگا، اور میڈیٹیشن، غور و فکر اور فار سائٹڈ ہوں گے، وجدانی کیفیت ہوگی اور فلائی کاموں میں بھی دلچسپی رہے گی. تھرڈ کنسیپشن اگر کسی کا ہے تو وہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہوا نظر آتا ہے. تو جب نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پورا ہفتہ آپ کو فائدہ دے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا. بس آپ کا ایک ریکویسٹ ہے، خوش رہنا، خوش رہیں، فالتو کاموں میں ڈگ آؤٹ مت کریں، دوسروں کے معاملات میں مت الجھیں. جتنا اپنے دماغ کو سکون رکھ سکتے ہیں صرف پازیٹیو چیزوں کی طرف توجہ دیں، پازیٹیو کاموں میں رہیں. آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں بندہ کدھر کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. آپ اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو صرف کنسنٹریٹ کریں اور خوش رہنے کی کوشش کریں. ایک چیز میں بتا دوں، آپ جب معاملات میں الجھتے ہیں تو آپ کا دماغ آف ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے. تو اس لیے جتنا پازیٹیو رہیں گے، جتنا خوش رہیں گے اور اپنے آپ کو اپنے ہی دائرے کے اندر رہنے کی رکھنے کی کوشش کریں، تو یقین کیجیے گا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا. جتنا پازیٹیو ہوں گے اتنے ہی آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے جائیں گے. اپنے آپ کو پین کے ٹیکے مت لگائیں. جب نہیں، آپ اوور تھنکر ہیں، سوچتے بہت زیادہ ہیں اور فورس ہی بہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیوچر کو مت سوچا کریں، صرف اپنے پریزنٹ کو خوش رکھیں. اگر آپ نے اپنا پریزنٹ خوش کر لیا اور تو سمجھ لیں کہ وہ اگلے دن آپ کا فیوچر بھی اچھا ہوگا اور جو پریزنٹ ہوگا وہ آپ کا پاسٹ بھی اچھا ہوگا. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ اپنے فیوچر، اپنے پریزنٹ اور اپنے پاسٹ کو کس طرح اچھا بنا سکتے ہیں. دس از دی بیسٹ ٹائم. اپنے آپ کو رات کو سونے سے پہلے ایک چیز کیا کریں، اپنی سیلف ایویلیویشن کیا کریں، ریویو کیا کریں کہ سارا دن میں نے کیا غلطی کی، کہاں پہ میں زیادہ غلط کام کیا، کیا پازیٹیو کام کیا، اور پھر اس کا نیٹ رزلٹ نکالا کریں. تو یقین کیجیے گا آپ کے اندر ایک بہتری آئے گی، آپ کے اندر ایک امپرومنٹ آئے گی اور آپ خوش رہنا شروع کر دیں گے. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی کینسرین، کیا حال آپ کا؟ مصروف لوگوں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہونا، اوور تھنکرز ہوئے ہیں آج کل، بٹ یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے. پروگرام یہ اپنا 14 نومبر سے 19 نومبر کے درمیان کا پروگرام ہے. تو آپ کو یہاں پہ اس پروگرام کو پورا سنیے گا، آپ کو بڑی کام کی باتیں ملیں گی. ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو کہ اپنے آپ کو زیادہ آپ نے رب نہیں کرنا، زیادہ سوچنا نہیں، اوور برڈن. اپنی نیند ضرور پوری کرنی ہوگی. اس کا طریقہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا، پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگر نہیں کیا آئیکن بیل دبا دیجیے گا. اگر پروگرام اچھا لگا تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹس دے دیجیے گا، اور آپ سے درخواست ہے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. میرے 40% ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہوا ہے، 60% میں نے اگلے 2 مہینوں میں کام کرنا ہے. میرا ٹارگیٹ 30 نومبر ہے، تو اکتوبر میں میرے 7000 سبسکرائبر بڑھے ہیں. بٹ آئی نیڈ مور اینڈ مور. یہ آپ کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا. کینسرین تو ویسے ہی بڑے دیالو قسم کے خدمت گزار لوگوں کا کام کر کے خوش ہوتے ہیں. تو آج آپ کو اسی قسم کے اسی بات پہ اچھی باتیں سننے کو ملیں گی. تو سٹارٹ کرتے ہیں. 14 15 16 3 دن مون آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا اور 7 مرکری ہوگا. اچھا، جب پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے کا لاٹ 11ویں گھر میں بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ کی جو اگر وہ لوگ جن کی محدود کمائی ہے، محدود آمدنی ہے، تھوڑی سی سیونگ ہے، تو وہ اپنے خواہشات پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت کا پلان کریں گے، زیادہ محنت کریں گے، کوئی اوور ٹائم بھی کریں گے، بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں کو بھی دیکھیں گے اور ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ایک جذبہ قائم ہوگا آپ کے اندر، جس پہ آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور یہاں پہ جو بھی قدم اٹھائیں گے اس میں کوئی نہ کوئی نیکی کا جذبہ ہوگا.
اور یہاں پہ آپ بہت کیئرفل ہوں گے، کسی نیگیٹو کام میں نہیں گھسیں گے، برے کاموں سے دور رہیں گے، سوچ آپ کی کھری اور صاف ہوگی۔ تو یہ آپ کا چھٹا گھر ہے۔ مون آپ کا کہہ لیں کہ بہت زیادہ اچھا بیٹھا ہے۔ جب مون اور مرکری ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو کہہ لیں کہ آپ یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ تھوڑا سا شروع کا حصہ ہے، میں وہ مائک اوپن کرنا بھول گیا تھا۔ اگر یہاں پہ آپ کو آواز کی گڑبڑ نظر آئے تھوڑا شروع میں تو میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے، تو یہ میری غلطی کہہ لیں کہ میں اگنو کر بیٹھا، اس کو مس کیلکولیٹ کیا۔ تو چھٹے گھر میں مون اور مرکری ساتھ ہے، تو جب مون اور مرکری ساتھ ہوتا ہے تو بندے کے اندر ایک طاقت، ایک انٹلیکچوئل، ایک ہمت، ایک طاقت بہت بڑھ جاتی ہے، اور بندہ بڑا محنت سے بڑے اچھے طریقے سے اپنے کام کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا میموری بڑی کام کرتی ہے، دماغ بہت کام کرتا ہے، کامن سینس بڑی کام کرتی ہے، بہت اچھا لکھتا ہے، بہت اچھا ایکسپریسو ہوتا ہے، بولتا بہت اچھا ہے، میرٹ پہ کام کرتا ہے، کسی قسم کی ہائپر سینسٹیوٹی نہیں ہوتی، کسی بات پہ نروسنس نہیں آتی یا سسپیشن نہیں ہوتا، انسیکیورٹی فیل نہیں کرتا بندہ۔ تو یہاں پہ آپ کے اندر ایک طاقت ہوگی، ایک جذبہ ہوگا، سروس میٹر میں آپ کو بہت یہاں پہ فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ جب اپنے ورک پلیس پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ صبح سے اپنے کام کو بڑے خصوص سے کریں گے، لاؤ ساری پینڈنگ فائلیں، ساری درخواست، اپنے کام، آج میں اس کام کو ختم کروں گا، یہ میں جتنے ڈاک ہے، کوئی انکوائری پینڈنگ پڑی ہے، کوئی فائل پینڈنگ پڑی ہے، تو وہ آپ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ مل کے بڑے اچھے طریقے سے نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کا کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی رکے ہوئے کام سیدھے کر لیں گے، وہ اپنے سبارڈینیٹ کو آپ کے معاملات میں ہیلپ کریں گے، وہ آپ کے ساتھ مدد کریں گے، آپ کے اندر کسی قسم کا لاسٹ اینگر، گریڈ، ایروگنس نہیں ہوگا، کوئی ڈوبا ہوا بزنس اگر چل رہا ہے تو اس کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہوں گے، آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، مٹیریل پراسپیرٹی ہوگی، اور آپ کے کہہ لیں کہ کوئی قرضہ، کوئی مشکلات، کوئی ہرڈلز دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، سکنس ختم ہو جائے گی، ڈسپوائنٹمنٹ ختم ہو جائیں گی، کوئی ابسٹیکلز یا اسکینڈل یا کرول ایکشن ہے اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اگر کوئی انکوائری چل رہی ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گی، اگر کوئی شو کاز نوٹس ہے تو وہ فائل ہو جائے گا، اگر کوئی انکوائری چل رہی ہے تو وہ بھی آپ کے حق میں ہو جائے گی، کہ اگر کوئی غلط ٹرانسفر ہوئی ہے یا یہ تو وہ آپ کی مرضی کی ٹرانسفر ہو جائے گی، اور یہاں پہ آپ کی مینٹل سٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی، بہت اچھی ہوگی، ایگزیکیوشن آپ کا معاملات، آپ اپنے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے آپ ہینڈل کر لیں گے۔ اگر یہاں پہ کوئی بیماری ہے یا کوئی ہے تو اس کو بھی آپ کی امپرومنٹ نظر آئے گی، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو دوائیں آپ کی چینج ہوں گی جس سے آپ کو کافی افاقہ ہوگا، تو وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں ان کے لیے یہ امپرومنٹ کے لیے 3 دن بہت ہی بہتر ہوں گے، تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، کینسیرین 17 اور 18 مون آپ کے 7ویں گھر میں ہے، اور 7ویں کا لارڈ 9th میں ہے، تو جب مون کیپریکارن میں آتا ہے تو بندہ تھوڑا سا سنجیدہ ہو جاتا ہے، وہ کام کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے، معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، معاملات اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں، اور ہر کام کو وہ سسٹمیٹک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ 7ویں کا لارڈ جب 9th میں جاتا ہے تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی پارٹنرشپ کے لیے، میرا خیال ہے ہاں کچھ دوست، کچھ ساتھی، کچھ غیر ملکی آپ کے ساتھ بزنس کرنے کی خواہش کریں گے، اور آپ کے ساتھ باہر جانے کی کوشش کریں گے، آپ کو اسپانسر کریں گے، آپ کا باہر جانے کا خواب پورا کریں گے، اگر آپ کا اسپاؤس پہلے ہی باہر بیٹھا ہے تو وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا، آپ کو کوئی نہ کوئی ویزا مل جائے گا، گرین کارڈ مل جائے گا، ورک پرمٹ مل جائے گا، جس سے آپ کا باہر کے ملکوں میں آنا جانا آپ کی مرضی کے مطابق اس پہ منشا شروع ہو جائے گا، اور آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہوگا، اور کاروباری حضرات جو
خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ کے خواہاں ہوں گے ان کو دوسروں کی مدد مل جائے گی۔ بیرون ملک میں رہنے والے افراد آپ کو بہت ہی کوآپریٹ کریں گے، کھلے دل سے ملیں گے اور آپ کے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فارن کرنسی کمانے کے لیے بیسٹ چانس ہے، دوسرے ملک کی سیر سپاٹا کرنے کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی خواہش پوری ہوگی، اور اگر آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہے تو وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی۔ تو 7واں گھر آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کا ہے، آپ کے اسپاؤس کا ہے، تو دونوں میں بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، کسی قسم کی لڑائی جھگڑا، کسی قسم کا ٹینشن انزائٹی نہ ہوگی، اور ہر معاملات پہ مل کے ڈسکشن کر کے آپ چلیں گے۔ آپ کا اسپاؤس آپ بھی ایک دوسرے کا بہت خیال کریں گے، آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ بہت ضرور ہوگی۔ اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو آپ اگر جاتے ہیں پبلک میں لوگوں میں تو لوگ آپ کے ساتھ کھلے دل سے ملیں گے، آپ کو بہت ویلکم کریں گے، آپ کی باتیں بڑے غور سے سنیں گے، آپ کو بڑی امپورٹنس دیں گے، اور وہ لوگ جو شیئرڈ بزنس کرتے ہیں وہ بھی بڑی سنجیدگی سے کوئی نیا کاروبار شروع کریں گے، کوئی نئی ٹریڈ شروع کریں گے، جس پہ ایک دم آپ کا شوٹ ملے گا، آپ کو پرافٹ کی شکل میں آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا بہت زیادہ، اور آپ کو یہاں پہ پرافٹ کی شکل میں دونوں پارٹنر اپنا کامیاب ہو جائیں گے اپنے پرافٹ لینے میں۔ اگر آپ نے نیشنلٹی کے لیے جیسے میں شروع میں کہا تو آپ سفر کرتے میاں بیوی نظر آتے ہیں، کوئی ٹریولنگ کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ ٹریولنگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہوگی اور وہاں پہ باہر سیٹل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کیس اگر آپ آلریڈی باہر ہیں اور پہنچ چکے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ دن گزریں گے آپ کے، اور اپنے معاملات کو سیٹ کریں گے۔ وہاں پہ آپ کو بڑا کوئی نہ کسی چیز کا آنر مل جائے گا، کوئی فائدہ مل جائے گا، کوئی جاب مل جائے گی، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس سے آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا، اور کوئی آپ جو بھی سڈن گین ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بیماری سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ آپ کا 17 اور 18 ہے، اور آگے پھر مون آپ کے 8ویں گھر میں ہے، اور 8ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں۔ اب کیونکہ 8واں گھر ہے اور اس کا لنک 9th ہاؤس کے ساتھ ہے تو آپ کو یہاں پہ بھی خبر اچھی سننے کو مل جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کو ترقی مل جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کی بہتری آ جائے گی، اور قسمت میں بھی کامیابی ملے گی، اور فارن نیشنلٹی ملنے کے آپ کے یہاں پہ بہت چانس ہوں گے، باہر جا کے نوکری کرنے کے چانسز بنیں گے، اور بیگم کی وجہ سے یا اسپاؤس کی وجہ سے کوئی نیشنلٹی کی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی۔ تو یہاں پہ آپ کا جو آپ نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ بیسٹ ٹائم ہوگا، سنڈے ہوگا، تو گھر میں پراپرٹی کا اگر کوئی جائیداد ہے اس کے معاملات ڈسکس ہوں گے، بڑے اچھے طریقے سے معاملات خوش سلیبی سے طے پا جائیں گے، اور کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے اسپاؤس کا ارننگ ہاؤس بھی ہے، تو اسپاؤس کی طرف سے بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی لیگیسی میں اضافہ ہوگا، ہڈن ویلتھ میں اضافہ ہوگا، مخفی علوم میں آپ کی دلچسپی رہے گی، کسی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی رکا ہوا کام نکل جائے گا، مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، وراثتی جائیداد کو اضافہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بہت اچھا گفٹ بھی مل جائے گا۔ تو کینسیرین یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے، یہاں پہ آپ کو اتنا کہہ لیں مل جائے گا جس سے آپ کو ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز ہیں۔ آپ نے یہاں پہ کیونکہ آپ کے یہ سٹارٹ بڑا اچھا ہے، صرف 19 تاریخ کو یہ ایسے ہوگا کہ آپ کام کر رہے ہیں تو کسی گیلی سڑک پہ، مٹی والی جہاں پہ کہتے ہیں سلپری جگہ پہ سمجھے کھڑے ہو کے کام کریں گے۔ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بریک نظر آئے گا، ایک دم لائٹ چلی گئی تھی تو یو پی ایس بھی کام نہیں کر رہا تھا، ادروائز یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ میں کینسیرین کا پروگرام وائنڈ اپ کر رہا تھا تو لائٹ چلے گی، تو اس لیے اس کو میں فائنل کرتا ہوں۔ کینسیرین آپ نے بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے، خاص طور پہ 9th کو آپ کو ایڈوانٹیجز بہت، 19 کو، بٹ آپ نے محتاط رہنا ہے اپنے ارد گرد اپنے فیصلے کو، اور کسی
نیگیٹو ایشو میں یا کسی لیگل ایکٹیویٹیز میں مت جائیے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے سر پہ ہوگی اور آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.